قال فاہبط منہا، تو اللہ نے فرمایا اتر جا یہاں سے، یعنی جو قرب کا مقام اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا، واللہ عالم وہ کیسا مقام تھا، نکل جا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں کہ تو اب غرور کرے یہاں رہتے ہوئے، یعنی تو اللہ کا نافرمان، کوئی بادشاہ بھی اپنے کسی نافرمان وزیر کو اپنے پاس نہیں رہنے دیتا، تجھے یہ شائع ہی نہیں ہے کہ اب تو تکبر کے ساتھ اللہ کے حضور وہ قرب حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں شامل ہو گیا۔ کیوں ذلیلوں میں شامل ہوا جی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے؟ مجھے بتائیں، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ اسے کہتا ہے تو فارغ آج کے بعد۔ آپ مولویوں کو فارغ کیوں نہیں کرتے ہیں جب یہ قرآن و سنت کے خلاف آپ کو باتیں بتاتے ہیں؟ ان کا منصب بھی کھینچے نا، انہیں ممبروں سے نیچے کیوں نہیں اتارتے؟ اللہ نے تو اتار کے پرے پھینکا اسے کہ تو نے میری نافرمانی کی، آج کے بعد تجھے شائع ہی نہیں ہے کہ تو اس جگہ پہ رہے۔ اور الٹا جب ممبروں سے آپ کو علماء یہ واز کر رہے ہوں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ غدار اللہ اور اس کے نبی کے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ممبروں سے اتار کے الگ کیوں نہیں کرتے؟ سوال تو ہے نا جی، سوال تو کوئی بھی دماغ میں آ سکتا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء کو اگر ہم ممبروں سے نہیں اتار رہے تو یہ اب وہ رسپیکٹ اویل نہ کریں جو انہوں نے قرآن و سنت کی بنیاد پہ اویل کی تھی۔ یعنی علماء کی عزت لوگ کیوں کرتے ہیں کہ جی یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہمیں قرآن و سنت سکھاتے ہیں، اگر یہ قرآن و سنت کے دشمن ہو جائے تو ان کا وہ عزت والا لباس اور منصب غائب نہیں ہو جاتا؟ شیطان نے جب انکار کیا تو اللہ نے کہا تجھے اب یہ شائع نہیں ہے کہ اب ادھر تو کون سی کس اکڑ میں ہے جب تو نے میرا حکم ہی نہیں ماننا۔ اب دیکھیں شیطانیت اس چیز کا نام ہے۔ اتنی بڑی دھمکی کے بعد تو فوراً کہنا چاہیے تھا یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے۔ ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں وکھرے جہاں میں چلا گیا تھا، مجھے اب ہوش آ گئی ہے، میری پوسٹ جا رہی ہے، خدا کے لیے تیرے ہی واسطہ پیش کرتا ہوں، تیری عزت کا واسطہ کہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن یہ گیئر الٹا لگ چکا ہے یہاں پہ، اب وہ آ گیا ضد کے